السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی میڈیا سیل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ آج مہمان گرامی مانچسٹر لندن سے تشریف لائے ہیں. اسلامک ایجوکیشن کمیٹی ہر سال ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک خاص انداز سے پروگرام کا انعقاد کرتی ہے. اس دفعہ بھی اس پورے مہینے کے اندر سیرت کانفرنس کے مختلف پروگرام کیے گئے اور ان سارے پروگراموں کے بیچ میں ایک مرکزی پروگرام ترتیب دیا گیا. اس کے لیے خاص طور پہ جناب مولانا محمد اقبال صاحب مانچسٹر کے اسلامک سینٹر کے صدر ہیں، ان کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے اور ان کا شکریہ کہ وہ یہاں پہ ہمارے بیچ میں آج موجود ہیں. ان سے ہم کچھ وقت کے لیے ہم گفتگو کریں گے. امید ہے کہ اس گفتگو سے سارے ہم سب مستفید ہوں گے. جناب محترم اقبال صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور موقع مل بھی رہا ہے. میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میرے جو کو ہوسٹ ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، جو کہ اس شعبہ دعوت اور ابلاغ کے ذمہ دار ہیں، جن کی ساری کوششیں سیرت کانفرنس کے دوران میں رہیں، ان کا بھی شکریہ. یہ بھی آج میرے ساتھ شامل ہیں جاوید صاحب اس انٹرویو کے ساتھ. تو اقبال صاحب، آپ کچھ اپنے بارے میں روشنی ڈالیں گے کہ آپ وہاں پہ لندن میں کیا کرتے ہیں اور آپ کی کیا مشغولیات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کا میں شکر گزار ہوں. پچھلے سال سے مجھے یہ سعادت ملنے والی تھی، لیکن اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں پچھلے سال نہیں آ سکا. تو اس دفعہ میں گلٹی فیل کر رہا تھا کہ ساتھیوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر نہیں ہو سکا. تو میری بھی بہت خواہش تھی اور آپ کی طرف سے بھی دوبارہ مجھے ریمائنڈ کروایا گیا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ میں پورے یورپ میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور فرسٹ ٹائم میں کویت آیا ہوں. بہت خوشی ہوئی ہے ساتھیوں کے کام کو دیکھ کر، ساتھیوں کے جذبے کو دیکھ کر. جو ٹیم ہے اس ٹیم کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ٹیم ایفرٹ جو ہوتی ہے، ایک پیج پہ پوری ٹیم کا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونا اور کام کو سمجھنا. اصل بات یہ ہے کہ ٹیم کا ہر ممبر کام کو سمجھتا ہو. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی ٹیم کا ہر ممبر کام کو سمجھتا ہے اور جو اس کی سینسٹیوٹیز ہیں اس کو بھی سمجھتا ہے اور اپنا دائرہ کار بھی سمجھتا ہے. اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بڑے عرصے سے انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی. اور ہر آدمی جو ہے وہ مجھے ایکسٹرا لوئل فیل ہوا الحمدللہ. یہ کام تو اللہ رب العالمین کی برکت سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ میں اسکلفل ہوں، کوئی کہے کہ میں نالجیبل ہوں، کوئی کہے کہ میرے اندر بڑی انرجی ہے تو اس کی وجہ سے کام آگے چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ کام اللہ رب العالمین کا کام ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، دین کا میسج پہنچانا. تو یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. اللہ برکت ڈالتے ہیں اس کام میں تو یہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے برکت ڈالنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشن جب کوئی پلیٹ فارم، کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن فلفل کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی برکت اس میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اللہ کی برکت حاصل کرنے کی اس کام کے اندر، تو الحمدللہ موسٹلی مجھے فیل ہوتا ہے، یہ میری فیلنگز ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو مل کے 2 دن سے آپ ملاقات ہو رہی ہے، پروگرام کا ارینجمنٹ دیکھا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے کام میں برکت ڈالے. جو انسانی ایفرٹس ہو سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں اور اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اخلاص چاہیے اس کے اندر اور اس کو پریورٹی اس کام کو دینی ہے، وہ چاہیے. ایک آدمی کام بھی کرتا ہو، جاب کرتا ہو، گھر سنبھالتا ہو اور باقی اس کی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کرتا ہو
جو فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کرتا ہو, اس کے ساتھ ساتھ ٹائم دیتا ہو. رات کو 2-2 بجے تک جو ہے نا وہ ساتھی کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے, اور اللہ رب العالمین قربانی کو ضائع نہیں فرماتے. تو اس میں اللہ برکت ڈالیں گے. لوگوں کے دل آپ کے لیے کھل رہے ہیں. جو میں لوگوں کو مل رہا ہوں, آ کے عوام سے مل رہا ہوں, لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے, تو ہر کسی نے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی تعریف کی ہے, اور ان کے کام کی تعریف کی ہے, اور آپ کی ایفرٹ کی تعریف کی ہے انہوں نے. لوگ متاثر ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں اور ان کو اندر لینے کی کوشش کریں, اور پھر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ اس میں برکت ڈالے. بہت خوشی ہوئی ہے. میں دوسرا سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ دیگر دنیاوی علوم تو بہت اچھی طرح سے اہتمام کر کے حاصل کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی وہ اس طرح سے کوششیں کر کے, ٹیوشن لگا کے, ایکسٹرا کلاسز لگا کر کے, اور چند سالہ زندگی کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں. لیکن ایک نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہوتی ہے, اس کی تیاری کے لیے اپنے بچوں میں, اپنی فیملی کے ساتھ وہ کوئی اتنی تگ و دو یا اتنی سیریسلی ایفرٹس نہیں کرتے. اسلامک ایجوکیشن کمیٹی یہاں پر کویت میں جو لوگ پاکستانی یا ہندوستان کے لوگ جو اردو سمجھنے والے ہیں, ان کے بیچ میں کوشش کرتی ہے کہ ہم دین کا فہم صحیح انداز سے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس بارے میں ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی اور کس نئے انداز سے, نئے طریقوں سے اس پر کام کرے. جزاکم اللہ خیر. اصل میں جو کانسیپٹ ہے دین کا یا دین کی ایجوکیشن کا, تو وہ لمیٹڈ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھ لینا اور نماز کو یاد کر لینا, نماز پڑھ لینا, تو یہ کافی ہے دین ہمارے لیے. ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ کافی ہے. اور اس سے آگے دین کا نہ کوئی وہ کانسیپٹ ہے کوئی کلیئر, اور نہ اس کو کوئی وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہو چکا. تو ہمارا یہ کام ہے, اور آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا دین کا کانسیپٹ وہ ٹھیک کریں. اس کے بارے میں یہ بیس ہے ہماری دنیا کے لیے. دین کے بارے میں جتنی زیادہ انفارمیشن ہوں گی, اتنا زیادہ عمل کے اندر بہتری پیدا ہوگی. جتنا زیادہ عمل کے اندر بہتری پیدا ہوگی, اتنی زیادہ ہماری دنیا میں سکون پیدا ہوگا. تو لوگوں کو یہ کانسیپٹ دینا ہے کہ دین کتنا ضروری ہے. یہاں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی دین ہے, نماز روزے کی حد تک, قرآن کی تلاوت کی حد تک, کچھ اذکار جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں, تو وہ سمجھتے ہیں دین اتنا ہی ہے. تو اصل میں ان کی دنیا کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے, کہ جس کو آپ زندگی اصل میں سمجھ رہے ہیں انفارچونیٹلی, تو اس زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اس حصے کے اندر ہے جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جب ہم دیں گے تو یہ ان کی ترجیح بنے گی. جب تک کوئی چیز ترجیح نہیں بنتی, اس وقت تک اس کے لیے نہ بندہ ٹائم نکال سکتا ہے, نہ اس کے لیے اپنا سرمایہ لگاتا ہے, نہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. جو چیز کسی کی ترجیح بن جاتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو اب دنیا ہماری ترجیح ہے, اس کا نفع اور نقصان ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے, اس کے بینیفٹ کو ہم فیل کرتے ہیں, تو یہ ترجیح بن گئی ہے. تو جو چیز ترجیح بن جاتی ہے اس کے لیے پھر ٹائم بھی ہوتا ہے, ایفرٹ بھی ہوتی ہے, سرمایہ بھی لگتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے سوچ چینج کرنی ہے کہ اگر ترجیح ہوگی, حدیث کا مفہوم بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ترجیح اور جس کا گول آخرت ہو جائے گی, تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو ٹھیک کر دیں گے. اور جس کا گول اور اس کی ترجیح دنیا ہوگی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں, اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے پیچھے بھگاتے ہیں. وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, لیکن فائنلی ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتے ہیں. تو وہ بندے کو بھگا بھگا کے اس کی خواہشات کے پیچھے وہ اللہ تھکا دیتے ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا ایک ایسا جہان ہے. اگر عام طور پہ جو علماء ہیں, اسکالرز ہیں, انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ 3 جہان ہیں. ایک کا نام جنت ہے. جنت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے. اور ایک جہان ہے, اس کا نام جہنم ہے.
اور جہنم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی. اور تیسرے جہان کا نام دنیا ہے, اور دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہاں کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. نہ یہ ٹوٹلی غم کا گھر ہے اور نہ یہ ٹوٹلی خوشی کا گھر ہے. یہاں کچھ پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں پوری ہوتی. تو یہاں پہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ دینا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری خواہشات کو پورا کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی خواہشات کو پورا کروں. اور ایک اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, کچھ تیری خواہشات ہیں اور کچھ میری خواہشات ہیں, اور اگر تم وہ پوری کرو جو میری خواہشات ہیں تو میں وہ پوری کر دوں گا جو تیری خواہشات ہیں, اور اگر تم ان کے پیچھے بھاگو گے جو تیری خواہشات ہیں اور ان کو چھوڑو گے جو میری خواہشات ہیں تو پھر میں تمہیں تھکا دوں گا بھاگتے بھاگتے ان کے پیچھے جو تیری خواہشات ہیں, اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری خواہشات ہیں. تو اس لیے اگر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو, اللہ کی جو مرضی ہے اس کو اور اللہ کی جو چاہت ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہماری چاہتوں کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. میرے کو جو ہوسٹ ہیں جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ سوال کریں. السلام علیکم مولانا. میں یہ آپ سے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ یو کے میں جو آپ کا کام ہے وہ کس قسم کا کام ہے, وہاں پر کیا کیا آپ کے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں ہیں, اور یہاں پر کویت میں اگر ہم اپنے دعوت اور ابلاغ کے کام کو بڑھانا چاہیں تو اس کے حوالے سے کون سی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نئی چیزیں ہم لوگوں کے اندر جا کے کس طرح کام کریں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو اپیل کریں اور ہمارے ساتھ مل سکے, تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. یو کے میں یو کے اسلامک مشن کے نام سے وہاں پہ یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ہم چیریٹی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ, اور 1962 سے رجسٹرڈ ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ابو 42 سینٹرز ہیں پورے یو کے میں, اور ابو 32 مساجد ہیں پورے یو کے میں جو ایک آرگنائزیشن کے نام پہ ہیں, اور اس کے وہ ہمارے سینٹر مرکز ہیں اس کو مرکز بنا کے کام کرتے ہیں. ہمارے جو ارکان ہیں وہ تقریباً 500 ہیں, اور جو لوگ ہمارے کارکنان ہیں, ہمارے سمپتھائزر ہیں, وہ تقریباً کوئی 7,000 سے زیادہ ہیں. اور ہماری مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ کوئی 5,000 سے زیادہ ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کام ہے, خواتین کے اندر بھی ہے, یوتھ کے اندر بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. 3 جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ وہ ہمارا فوکس ہے. ایک ریلیف ورک ہے, پوری دنیا کے اندر ہم ریلیف کے پروجیکٹس کرتے ہیں, اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. اس کے علاوہ دعویٰ ہے, تو دعویٰ ورک ہم ود ان لمٹس جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق ہم وہاں پہ دعویٰ ورک کرتے ہیں, لٹریچر تقسیم کرتے ہیں, دعویٰ کے پروگرامات کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں دعویٰ کے حوالے سے. اور تیسرا ایجوکیشن ہے, بچوں کی تعلیم, اسلامک ایجوکیشن کے لیے تو ادارے بھی بنائے ہم نے, اور دارالعلوم بھی اس وقت ہم انشاءاللہ 2 دارالعلوم بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں, اس پہ بھی کام, ایک برمنگھم میں, ایک میرے سینٹر میں مانچسٹر میں. تو وہاں پہ بھی جو ہمارے تجربات ہیں وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ سوشل لائف پہ فوکس کریں گے, لوگوں کے سوشل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو اتنا زیادہ لوگوں کو آپ اپنے قریب کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی بندے کی زندگی کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کے مسائل کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اس کے مسائل کا کوئی حل آپ پیش نہیں کرتے, اس کی مشکلوں کا کوئی حل آپ پیش نہیں کرتے, اس کی پریشانیوں کا کوئی حل آپ پیش نہیں کرتے. ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی غم کا, پریشانی کا شکار ہے, اور اس کے لیے کوئی سکون کا, کوئی اس کی پریشانیوں کا حل آپ کے پاس نہیں ہے, تو وہ خشک باتیں آپ کی نہیں سن سکتا, زیادہ دیر نہیں سن سکتا. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مسائل کا حل اس کی گفتگو میں, اس کی باتوں میں, اس کے پروگرام میں ہے, تو وہ آپ کے قریب آنے لگ جاتا ہے, آپ کے قریب آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتابوں کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کی بجائے اپنی جو کتاب زندگی ہے اس کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے زیادہ یہ افیکٹو وے آف دعویٰ ہے کہ آپ اپنی کتاب زندگی سے
لوگوں کو متاثر کریں. یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس سے زیادہ کتابیں زندگی سے متاثر کریں. اور میں ایک آپ سے سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ اٹک سے ایک فیملی بریڈ فورڈ میں رہتی ہے. ابھی وہ بھائی ریسنٹلی وہ فوت ہوئے, اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. عمر خان ان کا نام ہے, تو لوگ ان کو عمر خان لالا کے نام سے جانتے ہیں. تو ان کے پڑوس میں ایک انگلش فیملی رہتی تھی. وہ جو مرد ہے وہ فوت ہو گئے, اور اس کی جو وائف ہے وہ بوڑھی ہے, اور بچے ان کے بڑے, وہ جب وہاں پہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ الگ ہو جاتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. کبھی کوئی آیا, کسی نے کبھی کرسمس پہ ہیلو کر دیا, کوئی کارڈ بھیج دیا یا ملاقات کر لی تو بڑی بات ہے. تو وہ اکیلی رہتی تھی. تو عمر خان کی فیملی جو ہے ان کے پڑوس میں تھی. تو یہ عمر خان کی فیملی کے بچیوں کے, عورتوں کے, خواتین کے پاس چلی جاتی تھی. دن کو وہاں بیٹھ جاتی, جب وہ کھانا پکاتے یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی, اور دن کو جب بھی یہ فارغ ہوتی تھی تو یہ ان کے گھر چلی جاتی, وقت گزارتی تھی. اور جب یہ کبھی کسی ہالیڈیز پہ جاتی یہ خاتون, تو اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی گھر میں. تو جو عمر خان لالا کی فیملی ہے تو اس کی کیٹ کی لک آفٹر بھی کرتے تھے, کہ وہ بلی اب گھر میں اکیلی ہے تو اس کی, تو وہ بڑی متاثر ہوتی تھی خاتون کہ میرا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں اور میری بلی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, اور یہ کتنے کیئرنگ لوگ ہیں اور کتنے لوننگ لوگ ہیں, کتنے کیئرنگ ہیں. تو چلتا رہا معاملہ. ایک دن ان کو پتا چلا کہ وہ بیچاری بیمار ہوئی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں, اور دوسرے دن خبر آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے فیملی کے ساتھ ٹیلی فون کر کے ان کو تعزیت بھی کی, ان سے افسوس بھی کیا کہ وہ والد وہ پارٹ آف فیملی تھی, ہمیں تو بڑا دکھ ہے. 2 ہفتے کے بعد ان کو سولیسیٹر کا لیٹر ملا, اور اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ اس کی ول کے مطابق یہ جو مکان آپ کے پڑوس میں ہے جس میں وہ رہ رہی تھی, یہ مکان وہ آپ کو دے گئی ہے, اور یہ اس کی ول ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ مکان ان کا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے تو نہ کبھی اس طرح سوچا, نہ ہماری یہ خواہش ہے, نہ ہم لینا چاہتے ہیں. بالکل ہم نے تو جو کچھ کیا اپنی ذمہ داری سمجھ کے, وہ ہمارے نیبر تھے, ہم اس کی لک آفٹر کی ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے, تو ہم یہ بالکل نہیں لیں گے. تو سولیسیٹر نے اس خاتون کے بچوں کو بتایا کہ یہ وہ نہیں لے رہے مکان, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بچے آئے, بیٹی اور بیٹا, اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہماری ماں کی ول ہے, اس کی وصیت ہے, اور آپ کو ہماری ماں کی ول کی رسپیکٹ کرنی ہوگی, تو آپ مہربانی کریں, تو اس کا احترام کریں. وہ آپ دے گی, اب ہم واپس نہیں لیں گے آپ سے, تو آپ اس کو قبول کریں. یہ ایک دنیا کا میں انعام کی بات کر رہا ہوں, جو اللہ نے دینا تو الگ بات ہے. کہ اس وقت جاوید صاحب ایک نیا مذہب پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس مذہب کا نام ہے لو اور ریسپیکٹ. بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں جانتے, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہی خدا ہوتا ہے. یہ ایک نیا مذہب پیدا ہو رہا ہے. لوگ لو پہ بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں احترام سب کا ہونا چاہیے, محبت سب کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کو لوگ خدا کا درجہ دے رہے ہیں, اور ہم جن کا آغاز ہی محبت اور احترام سے ہوتا ہے, ہر کسی کا احترام کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی, جو نان مسلم کسی مسلمانوں کی کنٹری میں رہتا ہے, جس نے اس پہ ظلم کیا, تو قیامت کے دن اللہ کی کورٹ میں اس ذمی کا وکیل بن کے اس مسلمان کے خلاف کیس لڑوں گا. تو جن کی تعلیمات یہ ہوں, وہ کسی ذمی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا, تو اپنے ایک دوسروں کے ساتھ وہ احترام کا رشتہ نہ ہو, ریسپیکٹ نہ ہو, محبت نہ ہو, لک آفٹر بندہ نہ کرے. تو اصل میں کتابیں پڑھانے سے زیادہ جو اپنی زندگی کی کتاب ہے اس سے لوگوں کو متاثر کریں. جتنا آپ سوشل لائف میں دلچسپی لیں گے اور لوگوں کے مسائل کا حل آپ پیش کریں گے, ان کی پریشانیوں کا حل پیش کریں گے, سکون ان کو دکھائیں گے کیسے ملتا ہے زندگی کے اندر, تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے, اور اس کی تلاش میں ہے. اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. اور ابھی چونکہ نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے, اور آپ کا خطبہ بھی ہے وہاں پہ مسجد میں, سوکھ سنا کی جو مسجد ہے,
فاہل کے اندر آج جمعے کا خطبہ ہے اور پھر شام کے ان کے دروس کا سلسلہ بھی ہے. 30 تاریخ تک محمد اقبال صاحب یہاں موجود ہیں کویت کے اندر. مختلف مساجد کے اندر دروس کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً مستفید بھی ہوتے رہیں گے. آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.